اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد. اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ. جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ. آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار. اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میڈیا کا پاور. یہ تیسرا طریقہ. اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے. 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا، لاس اینجلس 2003 میں. اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہنا ہوں، نہیں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں. لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، تھکنے کے اوپر، ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا. آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ و ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا. میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے. تو امیگریشن میں ہاں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے. میں جاتا ہوں وہاں.
تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے؟ تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں. آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیزس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں سیک ye the truth and truth shall free you. آپ حق کو پھیلاؤ. میرا کام ہے حق کو پھیلانا. انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی. واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا. جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے. میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسلامک کانفرنس، داڑھی ٹوپی. بیگ کو کھولو. بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی ایک اسلامک نظریہ، اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی. تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جد و جہد کرو. نہیں 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 نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو جھگڑا کرو. بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو جھگڑا کرو. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو. تو وہ مجھے کسٹمر آفیسر بولتا ہے وہ کہہ رہے تھے کیا غلط لوگ کے خلاف لڑو. تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا ہوں، غلط لوگ کے خلاف یا اچھے لوگ کے خلاف کہاں میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے. فوراً ماشاء اللہ 8-10 کسٹم آفیسر اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن. جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اسے بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا. فوراً ایک سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا. سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن، جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں نے میرے میزبان سے کہا فون کر کے آپ ڈریے مت، میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں. نہیں تو میزبان گھبر جائے گا کہ ذاکر 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک باہر نکلا کیوں نہیں. میرا پیشہ ہے دعوت دینا، میں دائی ہوں. اسی طریقے سے جب ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، جو ماسٹر کی فور دعویٰ ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب ہندوستان میں جب میڈیا، جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے، کتنی جھگڑنے کے آیت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے، قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے. آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا اور شلوک ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے، بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں. تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت
میرے رشتے دار سے لڑوں. لڑائی تھی پانڈو اور کورو کے بیچ, جو رشتے دار تھے, جو کزن تھے. تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد, چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ. یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ. آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے. اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتے دار کا قتل کرو, تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی. پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے, چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہو. اگر آپ حق پہ ہے, باطل کے خلاف لڑنا چاہیے. یہ پس منظر ہے. صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کا قتل کرو, تو یہ شیطانی حرکت ہے, آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو. اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حق کے لیے کھڑے رہو, شہادت دو اللہ کے لیے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتے دار کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو, چاہے امیر یا غریب. اللہ سبحانہ و تعالی حق کے ساتھ ہے. اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46. اس میں لکھا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے. اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے. مجاہد جہاد کرو, جنت میں جاؤ. بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 ورس نمبر 37, شری کرشن کہتے ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ, اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے, آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو, انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دا ماسٹر کی فار دعویٰ, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے.